بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ بات کروں تو ساری زندگی سرتاج نے مجھے بہت سنبھال کر رکھا۔ بازار جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ مجھے کبھی علم نہیں ہوتا تھا کہ گوشت، دال، چاول، چینی کے کیا بھاؤ ہیں، بلکہ میں اکثر اوقات چڑ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر آپ کا بس چلے تو مجھے کسی ڈبیا میں بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ جب آپ کا دل چاہے تو میرے ساتھ بچوں کی طرح کھیل لیں اور پھر جیب میں رکھ لیں۔ خیر، پہلی مرتبہ مجھے اس وقت بازار جانے کی اجازت ملی جب نیا گھر بنا اور اسے سیٹ کرنا تھا۔ میں بہت پرجوش تھی کہ کون سے رنگ کس کمرے میں ہونے چاہیے۔ ان دنوں ہر کمرے کا الگ رنگ کا فیشن تھا۔ ڈرائنگ روم کے صوفوں کا کپڑا کون سا ہونا چاہیے، ٹی وی لاؤنج کی سیٹنگ کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میرے تقریباً 2 ماہ بازاروں کے چکر لگانے میں گزر گئے۔ آخر کار جنوری میں میرے بازاروں کے چکر ختم ہو گئے۔ ان دنوں میرے دونوں بیٹے شہر سے باہر تھے اپنی پڑھائی کے سلسلے میں۔ اب میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو کال کی کہ وہ ایک دن گھر پر آئے اور اپنی نگرانی میں کارپٹ ڈلوائے۔ یہ ایک الگ کہانی کہ کارپٹ ڈالنے کے لیے پہلے سارے گھر کے دروازے اتارنے پڑے، پھر انہیں تھوڑا رندہ مارا گیا، یوں فرش اور کارپٹ کے درمیان کچھ خلا بنا تو تب کارپٹ ڈالے گئے۔ جس دن سارے کام ختم ہوئے اس دن جنوری کی غالباً 15 تاریخ تھی۔ اس دن بڑے دنوں کے بعد سالن کو دم پر لگا کر باہر دھوپ پر چارپائیاں نکالیں، ان پر تکیے اور کھیس لگائے، وہاں بیٹھ کر پچھلے پورے مہینے کے اخبار جہاں ختم کیے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ روزانہ کی روٹین ہوتی تھی کہ دھوپ پر بیٹھ کی سبزیاں بناتی تھی، اخبار پڑھتی تھی، لیکن اس دن مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں کتنی خوبصورت اور پرسکون زندگی جی رہی ہوں۔ اس دن مجھے لگا کہ اس سے بڑی جنت اور کیا ہوگی کہ جب آپ گھر پر رہیں، موسم کو انجوائے کریں، اپنے بچوں اور شوہر کے لیے گھر کو صاف کریں، کچھ اچھا پکائیں، اپنی ذات کو وقت دیں۔ خیر، اس دن میں سرتاج کی بہت شکر گزار ہوئی جس نے مجھے بھانت بھانت کے لوگوں کی اچھی بری نظروں سے بچا کر رکھا۔ اس دوران میری ضد پر میں نے کچھ عرصہ گھر کا خرچہ اپنے پاس رکھا، لیکن اس میں میرے ذاتی تمام پیسے بھی خرچ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد خرچ بھی انہیں واپس کر دیا، اور اس کے بعد آج تک راوی چین لکھتا ہے۔ میری زندگی میں گھر سے باہر کی دنیا سے میرا واسطہ بہت کم پڑا، جو کچھ تھوڑا بہت واسطہ پڑا تو چند نتائج اخذ کیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے تجربات مختلف ہوں۔ بہرحال جو میں نے مشاہدہ کیا اس کے مطابق درزی، رنگ ساز اور باقی دکاندار اکثر وعدے کا پاس نہیں کرتے۔ آپ جتنا مرضی کر لیں، لیکن بازار میں کوئی بندہ آپ کا باپ یا بھائی نہیں ہے، سوائے جو آپ کے سگے باپ یا بھائی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھ کر گھر کو، گھرداری کو، موسم کو اور بچوں کو انجوائے کرتی ہیں۔ یقین کریں، یہ زندگی جتنی بھی مشکل ہو، باہر کی زندگی سے پھر بھی آسان ہے۔ اللہ آپ سب بیٹیوں کو آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔